آج ہم وطن عزیز میں نظام کی تبدیلی کے سوال پر جس دوراہے پر کھڑے ہیں، اس میں صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم خود بھی ایسا چاہیں۔ دونوں واقعات کے راوی ایک صحابی رسول حضرت احنف بن قیس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عراق اور بلاد فارس کی فتح میں شریک تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جو فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ کہتے ہیں کہ فتح کی خوشی اور مال غنیمت کی فراوانی کے باعث ہم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے پرانے سادہ لباس اتار کر عمدہ اور قیمتی لباس زیب تن کیے اور امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو منہ پھیر لیا اور کوئی گفتگو نہ کی۔ ہم بہت پریشان ہوئے۔ امیر المؤمنین کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ وجہ معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا فاخرانہ لباس امیر المؤمنین کی ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ ہم واپس اپنے ٹھکانوں پر گئے، نئے لباس اتارے، وہی پرانے اور سادہ لباس پہنے اور حضرت عمر کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئے۔ اس بار انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا خیر مقدم کیا، سب کو گلے لگایا اور حالات دریافت کیے۔ ہم نے اپنے مارکوں میں فتح و کامرانی کی خوشخبری دی، مال غنیمت پیش کیا۔ اس میں کچھ مٹھائیاں تھیں۔ امیر المؤمنین نے تھوڑی سی مٹھائیاں چکھیں اور پھر ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کے گروہ، خدا کی قسم اگر تم دنیا کے اس سامان کی طرف متوجہ ہوگے تو اس مال پر تمہارے بیٹے اپنے باپوں کو اور بھائی اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد وہ مٹھائیاں شہداء کے گھروں میں بھجوا دیں اور غنیمت کا مال ہم میں برابر تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجلس میں بیٹھے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں امیر المؤمنین سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنا یہ پرانا جبہ بدل دیں جس پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں اور کوئی اچھا سا لباس پہنیں، کیونکہ مختلف ممالک اور اقوام کے وفود آتے ہیں۔ اس لیے امیر المؤمنین کو ان کے ساتھ اچھے لباس میں ملاقات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی گزارش کی جائے کہ وہ اپنی خوراک بھی تبدیل کریں اور اچھی خوراک استعمال کیا کریں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو اور وہ امت کے معاملات زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ ان سے بات کون کرے گا؟ مشورہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کی جائے، وہی یہ بات ان سے کہہ دیں گے۔ مجلس کے شرکاء میں سے کچھ لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے مدعا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ بات امیر المؤمنین سے ضرور کرنی ہے تو اس کے لیے امہات المؤمنین بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کیا جائے، وہ یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گی۔ چنانچہ وفد امت کی ان دونوں ماؤں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ نے امیر المؤمنین سے بات کرنے کی حامی بھر لی، جبکہ حضرت حفصہ نے، جو خود امیر المؤمنین حضرت عمر کی بیٹی تھیں، کہا کہ میں ساتھ چلی جاتی ہوں لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ یہ بات قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امت کی دونوں ماؤں نے مل کر امیر المؤمنین حضرت عمر کی خدمت میں یہ معروضات پیش کی تو امیر المؤمنین سن کر رو پڑے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، آپ بتائیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 روز گندم کی روٹی کھائی ہے؟ کیا رسول اللہ کے پاس اون کا ایک ہی جبہ نہیں تھا جس کے مسلسل استعمال سے آپ کی جلد مبارک پر خراشیں پڑ گئی تھی؟ اور کیا آپ کے جسم مبارک پر ننگی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشانات نہیں پڑ جاتے تھے؟ پھر حضرت حفصہ سے کہا کہ یہ بات تو تم نے خود مجھ سے بیان کی تھی کہ ایک رات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر زیادہ نرم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صبح کی نماز تک سوتے رہے
اور جب صبح اٹھے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس نرم بستر کی وجہ سے وہ رات کا قیام نہیں فرما سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں اپنے دونوں ساتھیوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے ان کا طریقہ ترک کر دیا تو ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا۔ دوسرا واقعہ بھی حضرت احنف بن قیس روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی پر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر المؤمنین حضرت عمر کو فتح کی خوشخبری دے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے پوچھ لیا کہ تم لوگ واپس آ کر کہاں ٹھہرے ہو؟ ہم نے بتایا تو کہنے لگے مجھے وہاں لے چلو۔ ہم انہیں لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے سفر کے جانوروں کو بڑے غور سے دیکھا جن پر تھکاوٹ اور مسلسل سفر کی وجہ سے لاغری کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر ہم پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرے؟ تم نے انہیں مسلسل سفر کی حالت میں رکھا اور ان سے کسی وقت سامان بھی نہیں اتارا کہ وہ آزادی کے ساتھ گھاس وغیرہ چر سکیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو فتح کی خوشخبری جلد از جلد دینا چاہتے تھے، اس لیے ان جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین سے شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور داد رسی کریں۔ امیر المؤمنین اس وقت غصے کی حالت میں تھے، کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ فرمایا کہ جب میں فارغ بیٹھا ہوتا ہوں تو اس وقت نہیں آتے، اور اب جب کہ میں مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہوں تو فریاد لے کر آ گئے ہو۔ وہ شخص کوڑا کھا کر غصے میں واپس چل دیا۔ ابھی چند قدم چلا ہوگا کہ حضرت عمر نے اسے واپس بلایا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے غصے میں ایسا ہو گیا ہے، کوڑا پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو، اور جس طرح میں نے تمہیں ڈانٹا ہے تم بھی مجھے ڈانٹ کر حساب برابر کر لو۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ کی وجہ سے بدلہ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے چھوڑتے ہو تو یہ معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المؤمنین اپنے گھر روانہ ہوئے، ہم بھی ساتھ چل دیے۔ وہاں پہنچے تو حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر خود سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، تو گرا پڑا شخص تھا، خدا نے تجھے بلند کیا، تو گمراہ تھا، خدا نے تجھے ہدایت دی، تو کمزور تھا، خدا نے تجھے طاقت دی، اور پھر تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا۔ آج ایک شخص تیرے پاس مدد مانگنے آیا تو تم نے اسے کوڑا مار دیا۔ اے عمر، کل جب تو خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا اور اپنے اس عمل کی کیا صفائی پیش کرے گا؟ امیر المؤمنین حضرت عمر کے ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول گئے ہیں کہ کل ہم کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور آزادی عطا فرما کر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ہمیں تو اپنا انجام بھی یاد نہیں رہا کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس سب کچھ کا حساب دینا ہے۔ جو حال اپنے ماضی اور مستقبل دونوں سے رشتہ کاٹ لے، وہ بدحالی کی تاریک وادیوں میں لڑکتے رہنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔